السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ ساجد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں حافظ ساجد اسلامک چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم حدیث نمبر 2 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے حدیث جبریل۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ بھی اپنے بچوں کو گھر بیٹھے اسلامی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الایمان کی حدیث نمبر 2 ہے، جس کا عنوان ہے اسلام، ایمان اور احسان، جس کو حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے۔ ابی عمر بن الخطاب قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذا طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یرى علیہ اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فأجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن تري الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ اسی حدیث کی ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت مجلس مبارک میں صحابہ کا ایک مجمع تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خطاب فرما رہے تھے کہ اچانک ایک شخص سامنے سے نمودار ہوا، جس کے کپڑے نہایت سفید اور بال بہت زیادہ سیاہ تھے، اور اس شخص پر سفر کا کوئی اثر بھی معلوم نہیں ہوتا تھا، جس سے خیال ہوتا تھا کہ یہ کوئی بیرونی شخص نہیں ہے، اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی تھی کہ ہم میں سے کوئی شخص اس کو نووارد پہچانتا نہ تھا، جس سے خیال ہوتا تھا کہ یہ کوئی باہری آدمی ہے۔ تو یہ حاضرین کے حلقہ میں سے گزرتا ہوا آیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر دو زانوں اس طرح بیٹھ گیا کہ اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دیے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتلائیے کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اسلام یہ ہے، یعنی اس کے ارکان یہ ہیں کہ دل و زبان سے تم یہ شہادت ادا کرو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی ذات عبادت و بندگی کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور ماہ رمضان کے روزے رکھو، اور اگر حج بیت اللہ کی تم استطاعت رکھتے ہو تو حج کرو۔ اس نووارد سائل نے آپ کا یہ جواب سن کر کہا، آپ نے سچ کہا۔ راوی حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم کو اس پر تعجب ہوا کہ یہ شخص پوچھتا بھی ہے اور پھر خود تصدیق و تصویب بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا کہ اب مجھے بتلائیے کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں اور یوم آخر یعنی روز قیامت کو حق جانو اور حق مانو، اور ہر خیر و شر کی تقدیر کو بھی حق جانو اور حق مانو۔ یہ سن کر بھی اس نے کہا، آپ نے سچ کہا۔ اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا، مجھے بتلائیے احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت و بندگی تم اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگرچہ تم اس کو نہیں دیکھتے ہو پر وہ تم کو دیکھتا ہے۔ پھر اس شخص نے عرض کیا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتلائیے کہ وہ کب واقع ہوگی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے وہ اس کو سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر اس نے عرض کیا تو مجھے اس کی کچھ نشانیاں ہی بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ اور آقا کو جنے گی، اور جو دوسری نشانی ہے وہ یہ ہے کہ تم دیکھو گے کہ جن کے پاؤں میں جوتا اور تن پر کپڑا نہیں ہے اور جو تہی دست اور بکریاں چرانے والے ہیں وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں گے اور اس میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں کر کے یہ نووارد شخص چلا گیا۔ پھر مجھے کچھ عرصہ گزر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عمر کیا تمہیں پتہ ہے کہ وہ سوال کرنے والا شخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبریل تھے، تمہاری اس مجلس میں اس لیے آئے تھے کہ تم لوگوں کو تمہارا دین سکھا دیں۔ تشریح۔ اس حدیث میں سائل کے سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 امور کا بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1 اسلام، نمبر 2 ایمان، اور نمبر 3 احسان، اور نمبر 4 قیامت کے متعلق انتباہ، اور نمبر 5 قیامت سے پہلے ہونے والی بعض علامات۔ سب سے پہلے ہم اسلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسلام کے اصل معنی ہے اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا اور بالکل اس کے تابع فرما ہو جانا، اور اللہ کے بھیجے ہوئے اور اس کے رسولوں کے لائے ہوئے دین کا نام ہی اسلام ہے۔ اسی لیے اس میں بندہ اپنے آپ کو بالکل مولا کے سپرد کر دیتا ہے اور اس کی مکمل اطاعت کو اپنا دستور زندگی قرار دے دیتا ہے۔ یہی اصل حقیقت دین اسلام کی ہے اور اسی کا مطالبہ ہم سے کیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ حج کے اندر موجود ہے، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تمہارا اللہ وہی الہ واحد ہے، لہذا تم اس کے مسلم یعنی مطیع ہو جاؤ۔ اور اسی اسلام کے متعلق فرمایا گیا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جس نے آپ کو خدا کے سپرد کر دیا اور وہ اس طرح مسلم بندہ ہو گیا۔ بہرحال اسلام کی اصل روح اور حقیقت یہی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کلی طور پر اللہ کے سپرد کر دے اور ہر پہلو سے اس کا مطیع و فرما بردار ہو جائے۔ دوسرا سوال کیا گیا تھا ایمان کے متعلق، تو ایمان کے معنی ہے کسی کے اعتبار اور اعتماد پر کسی بات کو سچ ماننا، اور شرعی اسلام میں ایمان کے مطلب یہ ہوں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بھی غیب کی خبریں دی ہیں ان سب باتوں پر ایمان لایا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود اور اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر اور اللہ کے فرشتوں پر اور جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے خبریں دی ہیں ان سب پر یقین رکھا جائے اور ان میں سے کسی ایک کی بھی تکذیب نہ کی جائے۔ اب مختصراً یہ بھی معلوم کر لینا چاہیے کہ ان سب پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو وحدہ لا شریک اور خالق کائنات اور رب العالمین مانا جائے، اور ہر عیب اور نقص سے، ہر بات سے اللہ کو پاک مانا جائے، اور ان کی ہر قسم کی صفات پر ایمان لایا جائے۔ اور ملائکہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ مخلوقات میں ایک مستقل نوع کی حیثیت سے ان کے وجود کو حق مانا جائے اور یقین کیا جائے کہ وہ اللہ کی ایک پاکیزہ اور محترم مخلوق ہے۔ ملائکہ کے متعلق اگر کوئی یہ سوال کرتا ہے، جیسا کہ آج کل کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جو ملائکہ تو نظر نہیں آتے تو ہم ان کے وجود پر کیسے یقین رکھیں، تو میرے بھائیوں اس کا جواب یہ ہوگا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہم ان پہ یقین رکھتے ہیں، جیسا کہ ہماری رگوں میں چھوٹے موٹے جراثیم جو ہیں وہ ہمیں بظاہر نظر نہیں آتے، خوردبین کے ذریعے نظر آتے ہیں لیکن ہم ان پہ یقین رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن پر ہم بغیر دیکھے یقین رکھتے ہیں، تو اسی طرح ملائکہ پر بھی یقین رکھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ یقین کیا جائے کہ اللہ پاک نے اپنے رسولوں کے ذریعے وقتاً فوقتاً ہدایت نامے بھیجے ہیں، اور ان میں سب سے آخر اور سب کا خاتم قرآن مجید ہے جو پہلی سب کتابوں کا مصداق ہے، یعنی ان کتابوں میں جتنی ایسی باتیں تھیں جن کی تعلیم و تبلیغ ہمیشہ ہر زمانے میں ضروری ہوتی ہے وہ سب اس قرآن میں لے لی گئی ہیں۔ گویا یہ تمام کتب سماویہ کی ضروری مضامین پر حاوی اور سب سے مستغنی کر دینے والی خدا کی آخری کتاب ہے، اور چونکہ وہ کتابیں اب محفوظ بھی نہیں ہیں اس لیے اب صرف یہی کتاب ہدایت ہے جو سب کے قائم مقام اور سب سے زیادہ مکمل ہے، اور زمانہ آخر تک اسی کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے خود لے رکھی ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔
اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا یہ ہے کہ اس واقعی حقیقت کو یقین کیا جائے کہ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً اور مختلف علاقوں میں اپنے برگزیدہ بندوں کو اپنی ہدایت اور اپنی رضامندی کا دستور دے کر بھیجا ہے، اور انہوں نے پوری امانت و دیانت کے ساتھ خدا کا پیغام بندوں تک پہنچا دیا اور لوگوں کو راہ راست پر لانے کی پوری کوششیں کیں، اور یہ سب پیغمبر اللہ کے برگزیدہ اور صادق بندے تھے۔ بہرحال خدا کے ان سب رسولوں کی تصدیق کرنا اور بحیثیت پیغمبری ان کا پورا احترام کرنا ایمان کی شرائط میں سے ہے، اور اسی کے ساتھ اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ نے اس سلسلہ نبوت و رسالت کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا۔ آپ خاتم الانبیاء اور خدا کے آخری رسول ہیں، اور اب قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کے لیے نجات و فلاح آپ ہی کی اتباع اور آپ ہی کی ہدایت کی پیروی میں ہے۔ اور ایمان بالیوم الآخر یہ ہے کہ اس حقیقت کا یقین کیا جائے کہ یہ دنیا ایک دن قطعی طور پر فنا کر دی جائے گی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قدرت خاص سے سارے مردوں کو زندہ کریں گے، اور یہاں جس نے جو کچھ کیا ہے اس کے مطابق جزا سزا اس کو دی جائے گی۔ اور ایمان بالقدر یہ ہے کہ اس بات پر یقین کیا جائے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، خواہ وہ اچھا ہے یا برا ہے، وہ سب اللہ کے حکم سے اور اس کی مشیت سے ہو رہا ہے، جس کو وہ پہلے سے طے کر چکا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ تو کچھ اور چاہتا ہو اور دنیا کا یہ کارخانہ اس کی منشا کے خلاف، اس کی مرضی کے خلاف چل رہا ہو۔ ایسا ماننے میں خدا تعالیٰ کو عاجز ماننا لازم آئے گا، جو کہ کسی صورت بھی درست نہیں۔ ایسا ماننے سے انسان اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسلام اور ایمان کے بعد سائل نے تیسرا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان کے متعلق کیا تھا کہ احسان کیا ہے؟ تو یہ احسان بھی ایمان اور اسلام کی طرح خاص دینی اور بالخصوصی قرآنی اصطلاح ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربی، اور وہاں جس نے اپنے خدا کے سپرد کر دیا اور اس کے ساتھ احسان کا وصف بھی اس میں ہوا تو اس کے رب کے پاس اس کے لیے خاص اجر ہے۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ بھی فرمایا گیا ہے، ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اور اس سے اچھا دین میں کون ہو سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیا اور ساتھ میں وہ محسن بھی یعنی صاحب احسان بھی ہو۔ ہماری زبان ہمارے محاوروں میں تو احسان کے معنی کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے ہیں، لیکن یہاں احسان کا ذکر جو ہے وہ ایک خاص اصطلاح میں استعمال ہوا ہے، یعنی خدا کی بندگی اس طرح کرنی چاہیے جیسے وہ قہار و قدوس اور ذوالجلال والجبروت ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے، گویا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ ایک شخص ہے، وہ اپنے آقا کے سامنے جتنی محنت اور دلجوئی سے کام کرتا ہے، اس کی غیر موجودگی میں اتنی محنت اور دلجوئی سے کام نہیں کرتا۔ دونوں وقتوں میں اس کے کام کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی یہی سکھلایا گیا ہے کہ ہمیں ہر وقت عبادت اس طرح کرنی چاہیے جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اس کے سامنے ہیں، کیونکہ جس ٹائم ہم یہ تصور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہیں تو ہماری عبادت میں خوشی و خضوع اور محبت کا پہلو زیادہ ہوگا، اور اگر ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہم سے لاپرواہی اور خطا ہو سکتی ہے۔ یہی مطلب ہے یہاں پر احسان کا۔ اس کے بعد چوتھا سوال کیا گیا تھا قیامت کے متعلق، تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کو خود اس بارے میں سائل سے زیادہ علم نہیں، یعنی قیامت کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں، کسی کو اس کا علم نہیں۔ اور اسی طرح ایک دوسری روایت میں اس موقع پر ایک اور لفظ بھی استعمال ہوئے ہیں، وہ یہ ہے کہ فی خمس لا یعلمھا الا اللہ، 5 چیزوں کے بارے میں اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے، یعنی ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش برسنے کا علم بھی اللہ ہی کو ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماؤں کے رحموں میں کیا ہیں وہ بھی اللہ ہی جانتا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کل اس نے کیا کرنا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کس جگہ پر اس کی موت واقع ہونی ہے یہ بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو ان 5 چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔
اسی طرح پھر اس نے پانچواں سوال کیا جی قیامت کی علامات بتلا دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 2 علامتیں بتلائیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ اور آقا کو جنے گی، اور دوسری یہ ہے کہ نادار اور رنگے اور بھوکے لوگ جن کا کام بکریاں چرانا ہوگا وہ بھی بڑی بڑی شاندار عمارتیں بنائیں گے۔ تو آپ نے جو پہلی نشانی بیان فرمائی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو جائے گی، یعنی یوں سمجھ لیں کہ مردوں سے والدین کی نافرمانی ہونا ایک عام سی بات ہے، لیکن قرب قیامت ایک ایسا وقت بھی آ جائے گا کہ لڑکیاں بھی اپنے ماں باپ کی نافرمان ہو جائیں گی، کیونکہ لڑکوں کی بنسبت لڑکیوں میں محبت اور وفاداری کا عنصر زیادہ پایا جاتا ہے۔ ماں باپ سے نافرمانی کی توقع لڑکیوں سے کم کی جاتی ہے، لیکن قیامت کے قریب لڑکیاں بھی اتنی بدزبان اور نافرمان ہو جائیں گی گویا وہ ایسے ہوں گی جیسے ان کے ماں باپ ان کے محکوم ہوں اور وہ ان کی حاکم ہوں، یعنی لڑکی اپنی ماں پہ حکم چلائے گی، جیسے بادشاہ اپنے خریدے ہوئے غلام کے اوپر حکم چلاتا ہے، اس طرح عورتیں اپنے ماں باپ پر حکم چلائیں گی۔ یہی مطلب ہے اس کا کہ عورت اپنے آقا کو جنے گی، یعنی عورت سے جو لڑکی پیدا ہوگی وہ بڑی ہو کر خود اس ماں پر اپنی حکومت چلائے گی، اور کوئی شک نہیں ہے اس نشانی کے ظہور کی ابتدا ہو چکی ہے۔ اور دوسری نشانی جو آپ نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ بھوکے ننگے اور بکریوں کے چرانے والے اونچے اونچے محل بنائیں گے، تو اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ قرب قیامت میں دنیاوی دولت بہت زیادہ ہو جائے گی اور ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگی جو اس کے اہل نہ ہوں گے، ان کو بس اونچے اونچے اور شاندار محل بنوانے میں سے فرصت نہیں ہوگی، اور وہ اس کو اپنا فخر کا ذریعہ سمجھیں گے، اور اسی کو وہ سمجھیں گے کہ یہی ہماری بڑھوتری ہے، اور ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش میں بڑی سی بڑی عمارتیں بنائیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ دین کا حاصل بس 3 ہی باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ بندہ اپنے آپ کو بالکل اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار بنا دے اور اس کی بندگی کو اپنی زندگی بنا لے، اسی کا نام اسلام، اور ارکان اسلام اسی حقیقت کے مظاہر ہیں۔ دوسرا ہے کہ ہم ان غیبی حقیقتوں کو مانیں اور ان پر یقین کریں جو اللہ کے پیغمبر نے بتلائی ہیں اور جن کو ماننے کی دعوت دی ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے تو اسلام اور ایمان کی منزلیں طے کر لینے کے بعد تیسری منزل احسان کی ہے، یعنی ہم عبادت اس طرح کریں گویا ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کیفیت نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح اس سوال و جواب میں گویا پورے دین کا خلاصہ موجود ہے، اس لیے اس حدیث کو ام السنہ کہا جاتا ہے، جیسے فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، یعنی سورہ فاتحہ میں اہم مضامین ہیں اس لیے اس کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ اسی طرح پورے دین کا خلاصہ، اجمالی خلاصہ اس حدیث میں موجود ہے، اسی لیے اس حدیث کو ام السنہ بھی کہا گیا ہے۔ تو یہ تھی اس حدیث کی مختصر تشریح۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔